عمران نے جن کے خلاف یہ آخری مقدمہ رہ گیا ہے، وہ اگر یہ بیل لینے میں کامیاب ہم ہو جاتے ہیں، جس کا فیصلہ کل انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے. آج ہمارے دلائل جو ہیں وہ مکمل سن لیے گئے ہیں اور سرکار کو ہدایت کی گئی ہے کہ کل صبح 10 بجے وہ اپنے آرگیومنٹس ریزیوم کریں اور کل انشاءاللہ اس کا توشہ خانہ کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے. عمران خان صاحب کی نہ صرف اہلیہ اس وقت بیہائنڈ دا بارز ہیں، ان کی بہنیں بھی دونوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان، وہ بھی اس وقت مختلف مقدمات میں ان کو بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے اپنی تحویل میں اس وقت لے رکھا ہے، جس کے اوپر ابھی ہم ان کی ضمانتیں ہیں، اس پر ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے سماعت ہوگی. توشہ خانہ 2 کے حوالے سے بس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بار بار پروسیکیوشن کرنا ایک ہی ٹرانزیکشن کے اوپر انہی تحفوں کو گھما پھرا کر ٹوسٹ کر کے ان این آبجیکشنیبل مینر ان کلریبل ایکسرسائز آف پاورز انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں ان بیڈ فیتھ بار بار ایک ہی مقدمہ گھما کے مختلف ایجنسیز لا رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نے اس تحفے کی حد تک پروسیکیوشن کی تھی اور وہ چھوڑ دیا تھا، تو اب ہم اس پروسیکیوشن کی حد تک ہیں. آج کی بحث صرف بیل کی حد تک ہے، مگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بڑے واضح کیس لا موجود ہے کہ یہ پریکٹس بار بار ایک شخص کو ایک ہی ٹرانزیکشن کے اوپر پروسیکیوٹ کرنا، یہ تو ایک اس بہت بڑی بات کا اندیہ ہے کہ تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں. تمام مقدمات جن میں مزید اندر رکھا جا سکتا ہے یا الجھایا جا سکتا ہے یا اریسٹ کر کے رکھا جا سکتا ہے، وہ تمام کیسز اب ختم ہو چکے ہیں. عدت نکاح ختم ہو چکا ہے، سائفر کیس ختم ہو چکا ہے، فورن فنڈنگ ختم ہو چکا ہے، توشہ خانہ ختم ہو چکا ہے. 9 مئی کے کیسز ضمانتوں میں ہی آپ دیکھیں تو بہت برے طریقے سے شیٹر ہو چکے ہیں. تو یہ توشہ خانہ کا کیس بچتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اچانک جو ہے وہ القادر بھی اور توشہ خانہ کی سپیڈ بالکل سلو سی ہو گئی ہے گزشتہ 15 دنوں میں. وہ کانفرنس کی بات تھی یا لا اینڈ آرڈر کی بات تھی یا امینڈمنٹس کی بات ہے، وہ بھی اب آؤٹ آف دا وے ہے. کانفرنس بھی سموتھلی جو ہے وہ ہو گئی ہے، امینڈمنٹس بھی ہو گئی ہیں. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کے لیے پولیٹیکل سلوشنز کیا ہیں. لیگل سلوشنز تو لیگل ٹیم نے سارے ہی دے دیے ہیں. تمام کیسز زمین بوس ہو چکے ہیں. سب کیسز میں یا ایکویٹلز ہیں یا ضمانتیں ہو چکی ہیں یا سسپینڈڈ سینٹنس ہیں. فیلڈ میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. نئے مقدمات جو 1-2 بنائے ہیں وہ 1 یا 2 دن کی یا 1-2 پیشیوں کی مار ہیں، تو وہ بھی مقدمات ختم ہیں. سو عمران خان صاحب کا بھی ایبسلیوٹلی ٹائم از رائپ اینڈ میچیور فار ہز ریلیز. ان کی بیگم کا تو بہت عرصے سے ہوا ہوا ہے. خواتین کے لیے ویسے ہی ہمارے قانون میں بڑی اسپیشل کنسیشنز اور فیورز موجود ہیں جو کہ نہیں دی جا رہی خواتین کو بھی. سو اٹس اے کیس آف نو ایویڈنس ایز فار ایز بشرا عمران از کنسرنڈ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل ان کا فیصلہ آ جائے گا اور کل فائنلی ایٹ لیسٹ کسی فیملی ممبر کے عمران خان صاحب کو گھر جانے دیا جائے. یہ ایک پازیٹیو سائن ہوگا، یہ گڈ سائن ہوگا، ایک ہیلدی سائن ہوگا کہ بیٹر سینس از پریویلنگ. کافی ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ بشرا عمران کا ٹائم آ چکا ہے کہ ان کو گھر جانے دیا جائے. تھینک یو ویری مچ. 12 دن بعد یہ سماعت ہوئی، اس پر آج آپ مکالمہ بھی ہوا جج صاحب سے. دیکھیے 12 دن کے بعد اسلام آباد ہی پورا شٹ ڈاؤن تھا، اسلام آباد ہی بند تھا اور طبیعت بھی خراب. فاضل جج صاحب جو ہے وہ ڈینگی سے ڈائگنوز ہوئے اور ڈینگی بڑا موذی جو انفیکشن ہے، بڑا فیٹل اور بڑے ہاریفائنگ اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں. میں نے خود کیا ہوا ہے ڈینگی کو انڈیور اور سفر. سو وہ اس وجہ سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور یہاں کے حالات 12 دن کے بعد آج سماعت ہوئی، اس کو بھی ہم نے اپنے فائدے میں آج یوز کیا کہ 12 دن اضافی ہو چکے ہیں. سرکار کو اپنا موقع پورا مل چکا ہے. کوئی کسر رہے گی تو کل صبح وہ اپنی پوری کر لیں گے انشاءاللہ. سلمان صاحب یہ بھی بتائیے گا، پراسیکیوشن نے آج یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس جو ایف آئی اے کی پراسیکیوشن، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے. جو ضمانت ہے وہ ایویڈنس نہیں آ رہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں کس کیس کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے اپنا ہر کیس ڈیفینڈ کیا. اور ہم نے کوئی بھی کیس، ہمیں کسی نے بھی پوری اننگز جب سے عمران خان صاحب کی شروع ہوئی ہے، اننگز میں نے اس لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ میں کرکٹ کا حوالہ دینے جا رہا ہوں. ہمیں عمران خان صاحب کے جتنے بھی مقدمات ہوئے ہیں ان سب میں بڑی تیز بولنگ کرائی گئی ہے. کوئی لوز ڈیلیوری، لوز بال کسی نے نہیں پھینکی اور جتنے بھی چھکے مارے ہیں وہ زورے بازو پر مارے ہیں. کبھی کسی نے کوئی رعایت ہمارے ساتھ نہیں برتی. ترامیم کا رستہ نہیں کھولتی بلکہ آئین کے اندر وضع کردہ اصول، ابھی جیسے سینئرز نے بتایا کہ ججمنٹس ہیں، طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. سینٹ کمپلیٹ نہیں ہے، نیشنل اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے، دونوں ہاؤسز نہیں ہیں. تو کیوں آپ چاہتے ہیں کہ عوام کی نمائندگی کا حق رکھنے والے نمائندے اس پارلیمنٹ سے باہر ہوں
اور ان کی غیر موجودگی میں آپ کوئی آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. لہٰذا یہ ٹائمنگ میلافائڈی ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ بھی میلافائڈی پہ مبنی ہے. ہم نے فار دا ٹائم بھی اس پٹیشن کو وڈرا کیا ہے لیکن ہم لوگ اپنا رائٹ ریزرو رکھتے ہیں کہ ہم اس کو ضرور چیلنج کریں گے. پورے پاکستان کے وکلا اس وقت متحد ہیں اور پورے پاکستان کے وکلا جو ہیں اس آئین کی سر بلندی کے لیے یکجان ہیں. لہٰذا کوئی شخص بھی ان غیر آئینی ترامیم کو منظور کروانے کی کوشش کرے گا تو پورے ملک کے وکلا جو ہیں وہ ان سڑکوں پہ بھی ہوں گے اور اس سپریم کورٹ کے باہر بھی ہوں گے اور اس پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوں گے. ہم نے آخری حد تک جانا ہے. پہلے بھی ہم نے جانوں کا قربانی دی ہے, ہم نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے, ہم نے پٹرول بم سہے ہیں, ہم نے بدترین لاٹھی چارج سہا ہے, ہم نے جیلیں سوکھتیں سب برداشت کی ہیں. لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ اگر کوئی حب الوطنی رکھتا ہے تو فوری طور پہ ان آئینی ترامیم کے اس کھیل کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ, ایک لیجیٹیمیٹ پارلیمان جس کے اندر سارے نمائندگی کا حق رکھنے والے نمائندے موجود ہوں تب یہ پارلیمان کے سامنے رکھی جائے. اور سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ فل فور سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے. اس بات کو بھی میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ ہم نے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جب انہوں نے تین لوگوں میں سے کنسیڈر کر کے کراچی والی اور لاہور والی ان میں چیف جسٹس کا انتخاب کیا تھا تب بھی ہم نے ایجیٹیٹ کیا تھا, تب بھی ہم نے پریس کانفرنس کی تھی, تب بھی ہم نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے جس کے اوپر آبجیکشن لگا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو آج تک نہیں لگایا. ہم کہتے ہیں کہ سینیارٹی پہ عمل کریں گے تو یہ تمام برائیوں کی جڑ ختم ہوگی. نیچے والے ججز اپنی لابیاں کرنا بند کریں گے. سپریم کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر یہ لابنگ سسٹم ہوگا تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ آزاد فیصلے نہیں دے سکتا. اس لیے سینیارٹی ہوگی. اگر کوئی غلط آدمی بھی آتا ہے تو ود دا پیسج آف ٹائم ڈرین ہو جاتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ سینیارٹی کے اصول پہ آج ہی نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے. 3 مہینے پہلے 89 days بیفور ان قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا. آج سینئر موسٹ جج کا کیوں نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے؟ تھینک یو. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے ہم اپنی ایکسٹینشن جو ہے وہ کر لیں. ادروائز یہ جو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیش کی گئی ہے یہ آئین کے خلاف ہے, بنیادی حقوق کے خلاف ہے. ہمارے فنڈامنٹل رائٹس اگر جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ ان پہ کتنی بڑی زد پڑے گی اس سے. تو ہماری یہ درخواست ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سپرمیسی آف لا کے لیے جو کہ کنسٹیٹیوشن میں موجود ہے کہ جو سینئر آدمی ہے اس کو اپائنٹ کیا جائے اور اس کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کیا جائے. اور یہ جو ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کی وجہ سے مزید لوگوں میں جو ہے انہماک پیدا ہو رہا ہے, لوگوں میں یہ اضطراب پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہے. اور یہ سب کو علم ہے کہ جس وجہ سے آج تک انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے چیف جسٹس کا وہ جاری نہیں کیا. اور ہم کسی کنسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانیں گے. ہم کنسٹیٹیوشنل بینچ اگر بنتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, اور وہ کنسٹیٹیوشنل بینچ جس طرح ہمارے سینئرز نے کہا ہے کہ 5 جج جو ہے سینئر ان کو کنسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے. تو یہ میری سبمیشن ہے.